محترم عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، ہم نے سورہ بقرہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے رکوع میں ہدایت پانے والے متقین کی علامات بیان فرمائی۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات، ان کے بہانے، پھر رکوع کے اخیر میں 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالوں میں بیان فرمائی، اور پھر اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا۔ پھر ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان لوگوں کو ایک کھلی دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند انعامات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے جنت کی جس میں وہ رہیں گے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نعوذ باللہ اپنے جیسا شمار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی مثالیں دیتے ہیں جیسے لوگ انسان دیتے ہیں، مکھی مچھر وغیرہ کی مثالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج دیا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم کوئی قرآن کے برابر کی مثل کی صورت پیش کرو، اگر تم کر سکتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو بھی لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے جیسے پہلے نبیوں کو معجزات دیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر اپنا ہی کلام دے دیا۔ اب یہ کلام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے مثل کوئی انسان کے کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو شروع کی آیت اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمائی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور اس رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہ نعمتیں ظاہری نعمتیں تھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس آسمان سے جو پانی برستا ہے اس سے میوہ اگتا ہے، جو تمہارے لیے روزی کا سبب بنتا ہے، رزق بنتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان پیدا کیے ہیں آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اس رکوع میں۔ تو بہرحال قرآن پاک کا یہ ایک طرز ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس میں جو مصحف عثمانی کے اعتبار سے رکوع لکھے گئے ہیں وہ مضمون کے اعتبار سے لکھے ہوئے ہیں کہ ایک رکوع میں پورا مضمون ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیش کیا ہوگا، اور کہیں کہیں صورت پوری کی پوری ایک مضمون پر ہوتی ہے، اور کہیں صورت میں مضمون الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کے متعلق علماء کرام کی رائے ہے کہ سورہ بقرہ جتنی بڑی صورت مقدار کے اعتبار سے ہے، اتنی ہی بڑی صورت مضمونوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں مختلف مضامین ہیں۔ اب اس میں آدم علیہ السلام اس کا ذکر فرماتے ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ۔ تو آدم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں تمہیدی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی کے ساتھ دنیا نہیں پیدا کی تھی، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا تھا، اور اس میں پہلے ہی سے نظام چل رہا تھا۔ وہ نظام چلا رہے تھے جنات اور فرشتے۔ جنات تو عام دنیا میں رہ رہے تھے، فرشتے وہ تھے، ایک فرشتے تھے جو آسمانوں پر رہتے تھے، جو آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فریضے دیے ہوئے تھے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، وہ فریضے انجام دے رہے تھے۔ اور بعض فرشتے دنیا میں تھے جو جنات کے ساتھ مل کر رہتے تھے اور فریضوں کا انجام دیتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا تھا کہ اس میں بھی جو ہے اسلامی حکومتیں تھیں اور دنیاوی حکومتیں تھیں، اور ان کا نظام ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی حدود نہیں قائم کر رکھے تھے۔ جنات جو ہے آسمانوں تک جاتے تھے، اور فرشتے جو زمین پر تھے وہ بھی آسمانوں کے اوپر جاتے تھے، جنات آسمانوں تک ہی پہنچ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہی جنات میں سے ایک جن جس کو عزازیل کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اس کو فرشتوں کا سردار بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، سب سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں اس دنیا میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ تم فرشتے ایسے ہو کہ تم نورانی مخلوق ہو، تم نیکیاں ہی کرتے رہتے ہو، تمہیں عقل سلیم نہیں ہے، تمہیں محدود عقل ہے، اس کے مطابق تم جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہو، اور جو جنات میں نے تیار کر رہے ہیں یہ سرکش ہیں، یہ حد درجے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کے اندر سرکشی زیادہ ہے۔ تو اب ان دونوں مخلوقات کا مرکب ایک چیز مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتے تھے، اور اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں کوئی ایسا انسان پیدا کروں گا جو تمہاری جیسی صفات کی اس کے اندر ہوں گی، اور جنات جیسی صفات بھی اس کے اندر ہوں گی۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر فرشتوں کی بھی صفات ہوں گی، تو اس کے اندر جنات کی بھی صفات ہوں گی۔ وہ تو فرشتے، اگر فرشتوں کی صفات اس میں ہوں گی تو ہم کیا کم ہیں؟ ہم تو بہت زیادہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، آپ کا تقدس بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جنات کی بھی وہ ہوگی صفات، تو جنات کی صفات تو ایسی ہے کہ وہ سرکش ہے، تو یہ انسان اور زیادہ کیا کرے گا؟ دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی یقیناً میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ یعنی نائب، اپنا نائب۔ قالوا اتجعل، انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے، اتجعل کیا تو بناتا ہے، فیہا اس زمین میں، من یفسد اس کو، من کے معنی اس شخص کو جو کیا کرے گا؟ یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، زمین میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، دمن کے معنی ہوتے ہیں خون، اور دماء اسی کی ایک جمع کا قسم سمجھ سکتے ہیں آپ، کی جمع کا صیغہ ہے کہ زیادہ کثرت کے لیے آتا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغے کا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری تعریف کے ساتھ۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے خلیفہ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم کیسے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں جانتا ہوں، اعلم انی، ان کے معنی انی، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یا جہاں یا آئے گا، یا کے اوپر جزم آئے گی، یا مدہ آئے گا، اس کے معنی ہوتے ہیں میری یا میں، انی بے شک۔ اسی وجہ سے آپ جب دعا کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اللہم انی، اے اللہ مجھے، اور میں جب دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہم انا، یا اللہ ہمیں، کیونکہ مجھے سب کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی، بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، علم ان کے معنی جاننا، اور اعلم کے معنی زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما کے معنی جو چیز، لا نہیں، تعلمون جانتے تم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم کہتے ہو کہ وہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون آلودگی کرے گا، خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟
تو فرشتے کہنے لگے، اب فرشتوں نے جب یہ سب کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں اس انسان کو بنانے کے متعلق۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسمائها اولئك ان كنتم صادقين۔ وعلم، اور اس نے سکھلائے آدم کو، الاسماء نام، كلها سب کے، ثم عرضهم پھر اس نے انہیں پیش کیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر کہا، انبئونی مجھے خبر دو، یعنی بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تمام چیزوں کے جو دنیا میں ہوتی ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کو ظاہر کیا، عرضہم ثم عرضہم، روبرو کیا کس کے سامنے؟ علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے ان سب چیزوں کو۔ فقال انبئونی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نام اس کے بتاؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ جو جس کو آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں یہ صرف فساد پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف فساد نہیں پھیلائے گا، اس کو میں نے جو علم دیا وہ ایسا ہے کہ اس کو سب پتہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے متعلق یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ایکسپلین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف چیزیں بتائی تھی کہ یہ پانی ہے تو یہ آگ ہے، تو آدم علیہ السلام نے خود محسوس کیا، کیونکہ وہ انسان تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی ہے، اس کے اندر صفت ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے اور اس آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تمام چیزیں بتائی آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے ان کی ایکسپلینیشن دے دی۔ اب فرشتے کہنے لگے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے، سبحانک تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے علم ہم کو، ہمیں، الا مگر، ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی بس اتنا ہی علم ہے ہمیں، جتنا آپ ہمیں سکھلاتے ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے جتنا آدم علیہ السلام جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب اس واقعے میں ایک چیز، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کو اظہار کیوں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نعوذ باللہ فرشتوں سے رائے پوچھ رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں رائے کسی سے تب لی جاتی ہے جب انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا علم کم ہوتا ہے، وہ دوسروں سے رائے پوچھتا ہے کہ تم بھی مجھے بتاؤ۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس علم کم ہے، یا پھر رائے انسان تب پوچھتا ہے جب انسان کے پاس کم اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹیاں بانٹی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ تمام کے تمام پاس اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں کمیٹی ہے، ایک کا کام ہے جی اس کے پانی وانی کا انتظام کرنا، دوسرے کا کام ہے اس کی تعمیرات کا کام دیکھنا۔ تو اب پانی والا جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ تعمیرات والے سے بھی پوچھ لیتا ہے کہ آپ بھی اپنی رائے پیش کریں۔ تو ایسا بھی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رائے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو بھی حقوق حاصل ہے کہ میں اس لیے پیدا کروں گا دنیا میں، تمہارا بھی کام ادھر چلتا ہے، تمہیں میں نے کام سونپے ہوئے ہے تو تمہارا کام تو خلل نہیں ہوگا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی اس میں نہیں تھی، نہ اللہ تعالیٰ یہاں ان سے رائے پوچھ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو ان کے سامنے اس لیے ظاہر فرمایا کہ وہ اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے تھے، جب دنیا میں فرشتے رہتے تھے جنات کے ساتھ اور آسمانوں میں رہتے تھے تو فرشتے آپس میں کہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا افضل اور اشرف پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ کسی اور مخلوق کو نہیں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ہم سے افضل مخلوق پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ تم چیمے گوئیے جو کرتے ہو وہ تم کیا جانتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اب فرشتوں نے جب اظہار کر دیا کہ اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئهم تو انہیں بتا دے باسمائهم ان چیزوں کے نام، فلما پھر جب انبأهم بتا دیے اس نے انہیں، کس نے انہیں؟ یعنی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو کیا بتایا؟ باسمائہم ان کے نام۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی باتیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، آسمان کے اندر اور زمین کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تھے تم چھپاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ظاہر تو یہ کر دیا کہ تم کہتے ہو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کتنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہو، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ کیا چھپاتے تھے؟ وہ یہی کہ یہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم تو افضل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو نہیں پیدا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو جو کہتے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو تم دلوں میں رکھتے ہو کہ تم افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، عزازیل کے، محروم شخص کے۔ ابا واستکبرا اس نے انکار کیا، ابا کے معنی انکار کرنا، واستکبرا تکبر سے ہے، اسی سے ہے تکبر اور اسی سے ہے اکبر، اسی سے ہے تکبیر۔ واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، بڑائی کی، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ کہاں کروایا؟ مفسرین اس کے متعلق فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا تھا، فرشتوں کو پہلے مٹی لانے کو کہا، پھر اس کو گوندا، گوندنے کے بعد کچھ دن رکھی، کچھ دن کے بعد وہ گارا بن گئی، گارا بننے کے بعد وہ ٹھیکری بن گئی، ٹھیکری بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کو جو ہے فرشتوں سے اس کو تیار کروایا، مجسمہ بنایا آدم علیہ السلام کا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور ان جنات کے درمیان پیدا کرنا چاہتے تھے، اور جب فرشتوں اور جنات کے درمیان پیدا کرنا چاہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اتھارٹی دینی تھی، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا اپنا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اتھارٹیاں زیادہ دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ چیز کی کہ فرشتوں کو کہا اور جنات کو کہا کہ سب کے سب ان کو سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کرو؟ تاکہ تم گل ان کی بات ماننے لگ جاؤ، کیونکہ خلیفہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ حاکم جو ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، اس کا خلیفہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ حاکم کو اس کے ذریعے سے کام کروانے ہوتے ہیں نا، اور خلیفہ بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کسی جگہ کہ جب اس جگہ میں فتنہ فساد پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو فتنہ فساد تو پھیلانے والے جنات تھے، تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا دنیا میں اور ان کو کیا کروایا؟ سجدہ کروایا۔ مگر یہ جنات میں سے عزازیل تھا، اس کو پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کا سردار بنایا ہوا تھا دنیا میں، تو اس نے اپنے تکبر میں آ کر کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ انکار کرنے والا ہے؟ تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے معلوم تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ سرکش آدمی یہی تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا تو اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گیا، اور پورے فرشتوں نے دیکھ لیا کہ یہ دیکھو سب سے زیادہ سرکش کون ہے؟ جنات ہیں۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے
جب سجدہ کرنے کو کہا تو یہ نہیں کیا، انکار کر دیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہر جاؤ، رہو، سکونت اختیار کرو. کہاں؟ انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی. کس میں؟ جنہ. وزوجک الجنت، جنت میں. وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے. کیا کھاؤ؟ رغدن، با فراغت ہو کر، حیث شئتما، جتنا جی چاہے جو چیز تم کیا کرو؟ کھاؤ، جہاں سے تم دونوں چاہو. رغدن، با فراغت. با فراغت کے معنی ہوتے ہیں جی بھر کر. حیث، حیث کے معنی جہاں سے بھی. شئتما، تم چاہتے ہو. ولا تقربا، اور نہ جانا، مت جانا قریب تم دونوں. کس کے؟ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اب یہاں ظالموں سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا، تو وہ ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا یعنی کسی کو تکلیف دینا. جب انسان اپنے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم کرنا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ نقصان کرنا اپنا. کیونکہ انسان اپنے اوپر جب ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے اپنا گھاٹا کر دیا، اپنا نقصان کر دیا. تو یہاں ظالمین سے مراد ہے کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیج دیا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کر لو، اب سجدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو آدم علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا کر جنت میں بھیج دیا گیا اعزاز کے طور پر. اب مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ جنت میں رہو، سب کچھ کھاؤ پیو. اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر فرمایا ہے. سورہ طٰہٰ میں 115 نمبر آیت سے 123 نمبر پر 123 نمبر ان آیتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم جنت میں رہو گے، تمہیں بھوک نہیں لگے گی، تمہیں پیاس نہیں لگے گی، تمہیں کوئی فراغت نہیں کرنی پڑے گی یعنی پیشاب پخانہ، تمہیں وہاں جو ہے تمہیں زندگی ملے گی، تمہارے کپڑے وہاں تم خود نہیں اتارنا چاہو گے بلکہ تم جیسا چاہو گے ویسے ہی کپڑے پہننا تمہیں پہنائے جائیں گے خود بخود. تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا بس تم کیا کرنا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ یہ درخت تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب یہ جب ہوا تو اب یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے آ کر بہلایا پھسکایا. میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے پہلا عرض کیا تھا کہ جب دنیا بنی تھی آدم علیہ السلام سے پہلے، انسانوں سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فرشتے بھی رکھے تھے اور جنات بھی. فرشتے کیا تھے کہ فرشتے آسمانوں کے اوپر بھی جاتے تھے، جنات آسمانوں تک جاتے تھے. مگر جنات میں سے یہ جو عزازیل تھا، ابلیس تھا، یہ چونکہ دونوں فرشتوں کا بھی اور انسانوں کا بھی سردار تھا، اس لیے اس کو خاص اتھارٹی تھی کہ آسمان سے اوپر بھی چلا جاتا تھا. اب جب آسمان سے اوپر چلا جاتا تھا تو ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو اپنے دربار سے نکالا تھا، اس سے وہ اتھارٹی چھین لی تھی، اس کی جو سرداری تھی وہ ختم کر دی تھی، اس کو جو علم اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا تھا وہ سلب کر لیا تھا. باقی اس کے پاس وہ جو اپنے اتھارٹیاں تھیں وہ تھی صفات کے طور پر کہ یہ جنات اوپر بھی چلے جا سکتے تھے. تو اب اس نے کیا کیا؟ یہ سورہ طٰہٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوپر چلا گیا جنت میں، اور جنت میں جانے کے بعد اس نے کہا آدم علیہ السلام سے اصل میں یہ جو پھل ہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے شجرہ ممنوعہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو کھانے سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ امر ہو جاؤ گے، پوری زندگی تم زندہ رہو گے، مرو گے نہیں کبھی، اور تم اسی جنت میں رہو گے، تم اس سے باہر بھی نہیں جاؤ گے. اور دوسری بات اس نے کہی تھی کہ تم اس کو جب کھاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے اس سے ایک خاص حصہ مل جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بن جاؤ گے. خلیفہ تو تم ہو مگر تم دنیا میں خلیفہ ہو، یہاں تو نہیں ہو. مگر جب یہ شجرہ ممنوعہ تم کھا لو گے تو تم یہاں کی بھی سرداری تمہیں حاصل ہو جائے گی جیسے مجھے تھی. اب جب آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، بہکا دیا، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوا دیا اس نے انہیں، مما اس آرام و راحت سے،
جنت سے، کانا فیہ تھے وہ دونوں اس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا اهبِطُوا اترو یہاں سے، بعضکم تمہارا بعض، لبعض عدو بعض کا دشمن ہے۔ اہبتو کے معنی ہوتے ہیں سب کے سب، اہبتو پورے جمع کے لیے صیغہ ہوتا ہے، اہبتو کے معنی ہوتے ہیں تینوں، آدم علیہ السلام بھی، حوا علیہ السلام بھی، اور جو ہے شیطان، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اور پھر کہا لبعض بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تم آپس میں دشمن رہو گے، یعنی تم اب دوست نہیں ہو، بلکہ تم وہاں جب دنیا میں جاؤ گے تو تم دشمن رہو گے آپس میں۔ تو اب آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیج دیا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک، دنیا تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، اسی میں جا کے اپنا فائدہ اٹھاؤ ایک وقت تک۔ کب تک؟ جب قیامت ہو جائے گی تم واپس بلا لیے جاؤ گے جنت میں لینے کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ چنانچہ متوجہ ہوا اللہ مہربانی کے ساتھ، علیہ اس پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آدم علیہ السلام کو یہ نکالنا ایسا سخت گزرا کہ آدم علیہ السلام کے اوپر شاق گزرا۔ آدم علیہ السلام کی زبان ہی نہیں کھل رہی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو، کسی نوکر کو اس کا مالک مار مار کے باہر کر دے، اور وہ آدمی اب سوچ رہا ہو کہ میں واپس مالک سے معافی بھی مانگ لوں، مگر اس کے پاس کوئی اپنے بتانے کے کلمات نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ اپنے مالک کو بتا نہ سکے، تو پھر مالک اس کو کہے ادھر واپس، تو واپس آنا چاہتا ہے؟ وہ کہے ہاں میں آنا چاہتا ہوں۔ تو مالک کہے کہ پھر تو غلطی کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو مالک اس کو کہتا ہے کہ آج کے بعد غلطی تو نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں کروں گا۔ تو کیوں کا مالک اس کو کہتا ہے کہ وہ خود نہیں کہہ سکا، تو مالک اب اس کو کہتا ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیج دیا، آدم علیہ السلام بالکل شاق رہ گئے تھے، ان کی زبان ہی نہیں کھل رہی تھی، رو رہے تھے دونوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات خود ہی سکھائے توبہ کے، اور ان کو کہا کہ توبہ کرو، اور پھر وہ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا اترو تم، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، پھر اگر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، کوئی ہدایت، فمن تبع تو جس نے پیروی کی، فمن پس جو شخص، تبع اتباع کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے پاس وقتاً فوقتاً میری ہدایت آئے گی، اب تم اس ہدایت کو کیا کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ جب تم اتباع کرو گے تو تمہارے اندر سے یہ خوف، یہ غمگینی دور ہو جائے گی۔ اور یہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ ہر ایک شخص کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، جس نے ہدایت مان لی وہ بلا خوف ہو جائے گا، اور اس کے اوپر سے غمگینی بھی ختم ہو جائے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ لوگ ہیں دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔